السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل جے لائیو انفارمیشن۔ دوستو آج ہم بات کریں گے پاک نیوی میں جو نیو جاب آئی ہیں 2021 کی، ان میں ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے۔ موبائل میں بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر بیٹھے موبائل پہ اپلائی کریں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ کو فارم جو ہے فل کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے فل کرنا ہے تاکہ آپ کے کوئی غلطی نہ ہو اور آگے جا کے آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اپنے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ مزید جو نیو اپڈیٹ ہوں گی یعنی ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے ان کی تیاری آپ کو کروائی جائے گی۔ میں فارم فل کر کے بھی آپ کو آگے دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ایک تو میرا بھائی جو تعلیمی قابلیت ہے ان کی وہ میٹرک سائنس ہے اور 60% نمبر ہیں، اس سے کم جن کے ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ عمر کی حد جو ہے وہ 17 سے 21 سال ہے، ٹھیک ہے، اور قد کم از کم جو ہے وہ 5 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو طریقہ کار ہے یعنی رجسٹریشن کروانے کا وہ آن لائن رجسٹریشن ہے۔ 7 مارچ جو ہے اس سے لے کے 21 مارچ تک آپ یہ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ویب سائٹ جو ہے جوائن پاک نیوی، اس پہ جا کے آپ کے یہ جو ہے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تحریری امتحان کے بارے میں بھی انہوں نے بتا دیا ہے، 24 مارچ کو تحریری امتحان ہوگا، اور اس میں جو سلیبس ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ میٹرک سائنس اور انگریزی، ریاضی، فزکس، کیمسٹری، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ذہنی طور پہ بھی یعنی آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور کمپیوٹر پہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد صرف شارٹ لسٹ جو امیدوار ہیں ان کو SMS کیے جائیں گے، اور ویب سائٹ پہ بھی اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ ڈیٹ بھی انہوں نے بتا دی ہے کہ اس اپریل کو جو ہے یہ ڈیٹ پہ ویب سائٹ پہ بھی آ جائے گا اور آپ کو SMS بھی آ جائیں گے۔ اس کے بعد جسمانی جو ہے جو امتحان ہونا ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ 1.6 یعنی فزیکل ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں 1.6 کلومیٹر ہوگا، 6 منٹ میں رننگ آپ نے مکمل کرنی ہوگی۔ اس کے بعد میرا بھائی 15 جو ہے سیٹ اپ ہوں گے، پش اپ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اور 2 منٹ ان کا ٹائم دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کافی ڈیٹیل یعنی شروع سے لے کے اینڈ تک جو کچھ ہونا ہے اس کے درمیان، بھرتی کے درمیان، وہ ساری ڈیٹیل انہوں نے ایڈ پہ بتا دی گئی ہیں۔ اگر آپ کو ایڈ چاہیے تو وہ بھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کمنٹ میں مجھے بتا دیں، آپ کو ایڈ بھی دے دی جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو شروع میں جو مین چیزیں تھیں وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ تو اب ہم فارم جو ہے فل کرتے ہیں کہ ہم نے فارم کیسے فل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کسی بھی براؤزر میں جا کے آپ نے جوائن پاک نیوی لکھنا ہے اور ان کی ویب سائٹ اوپن فارم فل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کسی بھی براؤزر میں آ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے لکھ دینا ہے جوائن پاک نیوی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے ان کی جو ویب سائٹ ہوگی نا وہ کھل جائے گی۔ اگر کسی بھائی کو نہیں بھی پتہ چلتا تو وہ مجھ سے وہ بھی لے سکتا ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پہ جا کے ہم کلک کرتے ہیں تو یہ سامنے جو ہے کھل گئی ہے ان کی ویب سائٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جب ہم کلک کریں گے تو سامنے جو ویب سائٹ کا جو مین پیج ہے، ہوم پیج ہے، ٹھیک ہے، ونڈو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جوائن پاک نیوی بھی لکھا ہوا ہے، تو ویلکم ٹو پاکستان نیوی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو دیکھیں رجسٹریشن فارم لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے رجسٹریشن سلپ لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ سٹیپ 2 ہے، لیکن ہم نے چونکہ فارم فل کرنا ہے تو ہم اسی پہ کلک کریں گے۔ تو اسی کے ذریعے ہی جو ہے ہم نے اپنا وہ کرنا ہے، فارم فل کر لینا ہے۔ تو یہ ابھی اوپن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میرا بھائی دیکھیں تو برانچ لکھی ہوئی ہے، یہ ساتھ نیچے ایک ایرو کا نشان دیا ہوا ہے، تو نیچے یہ جو دوسرا آپشن ہے اس پہ ہم نے کلک کر دینا ہے۔ جب ہم اس پہ کلک کریں گے تو اس پہ انہوں نے جو وضاحت جو پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے وہ بھی دی ہوئی ہے کہ میل کے لیے ہے، سنگل کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 17 to 21 جو ہے سال عمر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور 5.6 جو ہے اس کے قد یہ ہونا چاہیے، اور میکسیمم جو میٹرک سائنس ہے وہ 7 فٹ سے جو نمبر ہیں ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسری جو ہے چیز وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پہلے ہم نے کر لیا۔ اس کے بعد آتا ہے جی سروس کینڈیڈیٹ، یعنی اگر ان کی سروس چل رہی ہے کسی بھی اس میں ادارے میں، فوجی وغیرہ جو ادارے ہیں آرمی کے، تو اس پہ وہ سروس کینڈیڈیٹ پہ کلک کریں گے، ورنہ وہ سویلین کینڈیڈیٹ پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اگر سویلین ہیں تو سویلین پہ کلک کریں۔ اس کے بعد انہوں نے دیا ہے جی کہ آپ کا جو میٹرک جو ہے اس کے بارے میں آپ وضاحت سے بتائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پہ آپ نے ٹوٹل نمبر جو ہیں یعنی جو جتنے نمبر آپ کے ہیں، یعنی اگر مثال ہے آپ کو 650 نمبر ہیں
تو نیچے آپ نے ٹوٹل نمبر دے دینے ہیں، تو ٹوٹل مثال ہے میں 900 دے دیتا ہوں، یہ فرضی میں بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد چوز بورڈ آپ کا ہے، اب مثال ہے فیصل آباد بورڈ میں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ آپشن ہو گیا کلک۔ اور یہ جو ہے 60% ان کے نمبر بنتے ہیں، صرف وہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فل نیم، اب جیسے میں آپ کو اظہر جو ہے یعنی اسے ایک لکھ دیتا ہوں، آپ نے فل اپنا جو نیم ہے وہ لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے جی کہ CNIC نمبر، یعنی انہوں نے NIC فارم لکھ دی، لیکن آپ نے یہاں پہ اپنا ID کارڈ نمبر درج کرنا ہے، جیسے ایک مطلب میں تو فرض ہی دوں گا، تو آپ نے اسی حساب سے جو ہے پورا کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ایسے ہی فرض لکھ دی۔ نیچے انہوں نے لکھا کہ یہ آپ نے تسلی سے جو ہے ریڈ کرنا ہے، کیونکہ رجسٹریشن سلپ میں اور باقی میں جو ہے نا وہ پورا ہونا چاہیے، مطلب ایک جیسا ہونا چاہیے، پھر ایسا نہ ہو کہ وہاں کچھ اور لکھا ہو اور یہاں جو ہے کچھ اور درج ہو، تو اس وقت پھر آپ کو وہ واپس کر دیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اسی نمبر کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو فادر کا نیم ہے یا جو آپ کا سرپرست ہے، اس کا جو ہے اپنا فل نیم جو ہے وہ آپ نے درج کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی یہاں ایسے ہی کر دیتا ہوں، جیسے انہوں نے علی احمد خان لکھا ہوا، اسی طریقے سے آپ کوئی بھی نیم جو ہے اپنا جو مطلب فادر نیم ہے یا سرپرست کا نیم ہے وہ اس پہ درج کریں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو فادر نیم دیا ہے یا سرپرست کا جو نیم دیا ہے، تو اس کا ID کارڈ نمبر بھی آپ جو ہے وہ دے دیں۔ میں ایسے ہی ایک ڈال رہا ہوں، لیکن آپ نے پورا مطلب صحیح CNIC ان کا نمبر دینا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات وہ کہہ رہے ہیں جی میل فیمیل، تو میل پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ آپ نے دے دینی ہے، تو ڈیٹ آف برتھ آپ کی جو ہے وہی دینی ہے آپ نے، بالکل ایگزیکٹ۔ میں تو بس ایسے ہی مطلب دے دوں گا 12/02 اور یہاں مثال ہے 2003 کر دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے بالکل اپنے صحیح طریقے سے اس پہ ڈیٹ آف برتھ دینی ہے۔ یہ دیکھیں نیچے انہوں نے وضاحت بھی لکھی ہے، یہاں پہ اگر آپ کلک کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے انہوں نے بتایا وہ بھی ہے ایئر وغیرہ پہ۔ تو اب یہاں تو 1994 ہو گئی ہے، لیکن یہ تو غلط ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، وہ ہے جی کہ سنگل، ٹھیک ہے جی، تو سنگل پہ کلک کر دیں، آپ نے صرف اس پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے کہ آپ کا جو ریلیجیس ہے اسلام ہے، تو ریلیجیس ہو گیا۔ اس کے بعد جو سیکشن ہے اس میں بھی انہوں نے سنی شیعہ جو بھی ہے وہ آپ نے کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد شہر کے رہنے والے ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، تو میں شہر کا ہوں تو اس لیے پہلے جو ہے آپشن اس پہ کلک کیے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے جی کہ آپ کا صوبہ کون سا ہے، تو میں تو پنجاب کا ہوں، تو آپ کا جو صوبہ ہوگا آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے ڈومیسائل کس کے ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کوئی بھی مطلب جو آپ کا ہوگا وہ آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پوسٹل ایڈریس، ٹھیک ہے جی، پوسٹل ایڈریس وہ ایڈریس آپ نے دینا ہے جس پہ آپ کو لیٹر آ سکیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پوسٹل کا مطلب تو یعنی لیٹر ہی ہوتا ہے، جس پہ انہوں نے ڈاک کے ذریعے جو لیٹر بھیجنے ہوتے ہیں وہ جس پہ آ سکے وہ ایڈریس آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایڈریس دے دیا آپ نے، تو اس کے بعد جو ہے موبائل نمبر آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ موبائل نمبر آپ کوئی بھی دے دیں، مقصد یہ ہے کہ جو آپ دینا چاہیں وہ آپ دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ موبائل نمبر آپ نے وہ دینا ہے جو کہ کنورٹ نہ ہو، سم دوسری پہ کنورٹ نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں، ورنہ آپ کو میسیج نہیں آئے گا اور آپ کے لیے اچھی خاصی پریشانی بن جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اگر کسی کا PTCL نمبر ہے تو وہ آپ اس پہ دے دیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی انہوں نے مانگا ہوا ہے لیکن ضروری نہیں۔ اس کے بعد ای میل ایڈریس اگر آپ کا ہے تو یہاں پہ آپ نے ای میل ایڈریس جو ہے وہ کر دینا ہے۔ اور اس کے بعد ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے جی سینٹر آپ کون سا ہے، یہ انہوں نے جو 7-8 سینٹر انہوں نے دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے آپ سینٹر آپ سلیکٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد سبمٹ فارم پہ آپ فارم کو جو ہے سبمٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ سب سے اوپر آئیں گے، ٹھیک ہے،
تو اوپر آپ دیکھنے تو یہ ساری چیزیں جو آپ کا نیم ہے، فادر نیم، CNIC، ٹھیک ہے جی، ڈیٹ آف برتھ ہے، موبائل نمبر، ایڈریس، یہ ساری چیزیں آپ نے تسلی سے چیک کر لینی ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس یعنی کنفرم کرنا چاہتے ہیں یا کینسل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر صحیح فل نہیں ہوئی تو کینسل کر دیں، اگر صحیح ہیں بالکل تو اس کے بعد آپ نے کنفرم کے پہ کلک کر دینا ہے۔ اب میں نے کنفرم پہ کلک کیا تو اس کے بعد دیکھیں تو یہ سلپ جو ہے آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طریقے سے لیکن اس پہ ٹیسٹ ڈیٹ اور ٹائم جو ہے یہ تقریباً 2-3 دن بعد جو ہے ایشو ہوتا ہے تو